اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ کے سامنے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے اشعار کے مجموعے میں سے 10 ایسی بہترین نظمیں پیش کریں گے کہ جسے آپ کو لازمی پڑھنا چاہیے۔ نمبر 1، ابلیس کی مجلس شورا۔ اس نظم میں علامہ محمد اقبال نے ابلیس اور اس کے پیروکاروں کا طریقہ واردات انتہائی محققانہ اور منفرد انداز سے بیان کیا ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے خاص طور پر یہ بتایا ہے کہ ابلیس موجودہ دور کے اپنے پیروکاروں کے ذریعے جو کہ سیاستدانوں اور امراء کی شکل میں موجود ہیں، کس طرح اسلام کا نظام قائم ہونے سے روکتا ہے اور انہیں تصوف، دقیق علوم اور مزاج خانقاہی میں پختہ کر کے کس طرح جہادی تکبیرات سے روکتا ہے۔ علامہ اقبال کی یہ نظم اہل دانش کے لیے بلا شبہ ایک انتہائی مؤثر نظم ہے۔ نمبر 2، نشاں یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا۔ یہ علامہ اقبال کی ایک انتہائی مختصر مگر جامع نظم ہے۔ اس مختصر نظم میں علامہ اقبال نے زندہ قوموں کے اوصاف بیان کرے ہیں اور بتایا ہے کہ جو قوم خود آگے بڑھنے کی کوشش کرتی ہے، قدرت اسی کو کامیاب کرتی ہے۔ اسی نظم میں علامہ اقبال کا یہ مشہور شعر موجود ہے کہ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ نمبر 3، زہد اور رنڈی۔ زہد لغوی اعتبار سے عبادت گزاری کو کہتے ہیں اور رنڈی اس کی ضد یعنی دین سے دوری کو کہتے ہیں۔ یہ نظم علامہ اقبال نے اپنی ذات کے بارے میں لکھی ہے اور ایک ڈرامائی انداز میں ایک صوفی کا ذکر کیا ہے جو تصوف کا راگ الاپتا تھا، لیکن جب اس نے علامہ اقبال کی شاعری سنی تو اپنی شہرت کھونے کے خوف سے لوگوں سے علامہ اقبال کے بارے میں معلومات حاصل کرنے لگا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ یہ رات کو اشعار کی محفل میں مصروف رہتا ہے اور صبح کو قرآن کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر جب علامہ اقبال کی اس صوفی سے ملاقات ہوئی اور اس نے اقبال سے ان کی ذات کے بارے میں پوچھا تو علامہ اقبال نے اس کا جواب اس طرح دیا جو اس نظم کے آخری شعر میں موجود ہے کہ اقبال بھی اقبال سے آگاہ نہیں ہے، کچھ اس میں تمسخر نہیں واللہ نہیں ہے۔ نمبر 4، ہندی مکتب۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے اور بالخصوص پاکستان اور انڈیا میں موجودہ تعلیمی نظام، اسکول، کالجز، یونیورسٹیز اور مدرسوں کا حال بیان کیا ہے کہ یہاں فقط غلامی سکھائی جاتی ہے اور موسیقی یعنی گانے باجے، صورت گری یعنی ڈرائنگ اور علم نباتات یعنی بایولوجی وغیرہ مضامین ہی پڑھائے جاتے ہیں اور غیرت نہیں سکھائی جاتی۔ نمبر 5، ابلیس کا فرمان اپنے سیاسی فرزندوں کے نام۔ یہ نظم بھی ابلیس کی مجلس شورا کی طرح ابلیس کی مسلمانوں کے خلاف چلائی گئی چالوں کو بیان کرتی ہے۔ گویا کہ یہ نظم ابلیس کی مجلس شورا کا خلاصہ ہے اور اس نظم میں مختصر طور پر علامہ اقبال نے ابلیس کے مشن کو بیان کیا ہے کہ ابلیس کس طرح اپنے حکمرانوں کو جو کہ اس کے سیاسی غلام ہیں، مسلمانوں کو زیر کرنے کے طریقے بتاتا ہے۔ بالخصوص اس نظم میں علامہ اقبال نے ابلیس کے 5 ایسے طریقے بیان کیے ہیں جو اس نے اپنے سیاسی فرزندوں کو بالخصوص دیے ہوئے ہیں۔ نمبر 1، صرف اونچی ذات کے لوگوں کو سیاست میں لینا اور غربا اور دیندار لوگوں کو سیاست سے دور رکھنا۔ نمبر 2، مسلمانوں سے عشق محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح نکال دینا۔ نمبر 3، فکر عرب کو یورپ کے خیالات دے کر سب سے پہلے عرب ممالک سے اسلام کو نکال دینا۔ نمبر 4، افغانستان سے علماء کی حکومت ختم کر دینا تاکہ وہاں اسلامی نظام بالکل ختم ہو جائے۔ نمبر 5، جو روایات اسلام کی اہل حرم میں جاری ہیں انہیں نکال کر نئی نئی روایات وہاں جاری کر دینا، جیسا کہ امامے کی جگہ رومال باندھنا اور عید میلاد النبی کی جگہ ہیلوئین جیسے فیسٹیولز منعقد کرنا۔ اور پھر آخر میں ابلیس نے خاص طور پر یہ حکم دیا کہ جو کوئی بھی ابلیس کے ان مقاصد کو لوگوں کے سامنے واضح بیان کرنے لگ جائے تو اس کا کام فوراً تمام کر دیا جائے۔ نمبر 6، ترانہ ملی۔
علامہ اقبال کی یہ نظم ایک طرح سے امت مسلمہ کا ترانہ ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے یہ بیان کیا ہے کہ چین سے لے کر عرب تک پوری زمین ہماری ہے، اور ہم نے کس طرح ماضی میں مغرب میں اذانیں دیں اور موج دجلہ پار کیا اور اندلس یعنی اسپین تک میں حکومت کی، کیونکہ ہمارے امیر کارواں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نمبر 7، امامت۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے حقیقی نڈر، بے خوف، جرت مند قائد، لیڈر، رہنما، حکمران اور امیر کی صفات بیان کی ہیں۔ یہ نظم واقعی غور و فکر کے ساتھ سمجھنے والی ہے، اس سے آپ اپنے حقیقی رہنما کی پہچان حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 8، طلوع اسلام۔ یہ نظم علامہ اقبال کی طویل ترین نظموں میں سے ایک ہے۔ اس نظم میں علامہ اقبال نے مسلمانوں کے ترقی اور عروج کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ نظم اس وقت لکھی گئی جب مسلمانوں کو ایک اتحاد و اتفاق کی سخت ضرورت تھی۔ یہ نظم واقعی میں مسلمانوں کے ضمیروں کو بیدار کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اور اس نظم کے ذریعے ہی ماضی میں مسلمانوں میں اتنا جذبہ پیدا ہوا کہ انہوں نے کفار کو شکست دی۔ اس نظم کے کچھ مشہور اشعار یہ ہیں: سبق پھر پڑھ صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ نمبر 9، خطاب بھی جوانان اسلام۔ اس نظم کے ذریعے علامہ اقبال نے مسلمان نوجوانوں سے بڑے خوبصورت انداز میں کلام کیا ہے اور ان سے پوچھا ہے کہ اے اسلام کے جوان، کیا تجھے یاد نہیں ہے کہ تو کس آسماں کا تارا ہے، کس لشکر کا فرد ہے، تو اس امت کا وارث ہے جس نے مشہور بادشاہ سر دارا کا تاج اپنے پاؤں میں مسل دیا تھا۔ تو یہ خیال کیوں نہیں کرتا کہ تیرے آبا کس قدر غیور تھے؟ تو ان جیسا بننے کی کوشش کیوں نہیں کرتا؟ علامہ اقبال کی یہ نظم مسلمان نوجوانوں کو جھنجھوڑ دینے والی ہے۔ نمبر 10، جواب شکوہ۔ یہ مشہور زمانہ نظم آپ کی نظم شکوہ کے جواب میں لکھی گئی، اور اس نظم میں آپ نے بہت ہی بہترین انداز میں مسلمانوں کی پستی اور ذلت کے حال کو بیان کیا ہے، اور اس وقت کے مسلمانوں کے دل میں اپنی ذلت کو لے کر پیدا ہونے والے اعتراضات کے جوابات انتہائی احسن طریقے سے دیے ہیں، اور انہیں یاد دلایا ہے کہ تم جس تاریخ پر فخر کرتے ہو اور جن کارناموں کو یاد کر رہے ہو، وہ کارنامے تو تمہارے آباء و اجداد کے تھے۔ تم نے ایسا کون سا کارنامہ انجام دیا ہے جس کے سبب تمہیں ترقی اور عروج اور عزت ملتی؟ اسی نظم کے آخر میں علامہ اقبال نے بہت ہی خوبصورت انداز میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت و عظمت بیان کی ہے، جس کی شروعات یہاں سے ہوتی ہے: ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو۔ اور اسی نظم کا آخری شعر آپ نے اس عقیدت سے لکھا کہ شرق و غرب میں ہر ایک کی زبان پر رب کائنات نے وہ شعر جاری فرما دیا، یعنی کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آپ نے علامہ اقبال کی ان نظموں میں سے کون سی نظم پڑھ رکھی ہے، اور آپ کو علامہ اقبال کی نظموں میں سے کون سی نظم سب سے زیادہ پسند ہے؟ لازمی کمنٹ کیجئے اور اپنے بہترین اور پسندیدہ اشعار بھی ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ اسی طرح کی دیگر انفارمیٹیو ویڈیوز جاننے کے لیے ہماری پلے لسٹ وزٹ کریں۔